بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنی نااہلی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ پہلے جب سزا سسپینڈ ہوئی تھی توشہ خانہ میں تو اس میں نااہلی کیسے ختم نہیں ہوئی تھی، اور اب جو کہ نئی درخواست دائر کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لطیف کھوسہ صاحب کی جانب سے ایک بڑا ان کی جانب سے ایک ڈیولپمنٹ ہے، تو اس کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کی سیکیورٹی اور ان کی جان کو خطرہ ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ یہ بشرا بیگم کی درخواست تھی، لطیف کھوسہ ہی اس میں وکیل تھے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی جانب سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے خلاف گجرانوالہ میں ایک مقدمہ تھا، اور یہ اینٹی کرپشن کا مقدمہ تھا۔ اس اینٹی کرپشن کے مقدمے میں عدالت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کا جو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ تھا، مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا جو فیصلہ تھا گجرانوالہ کی اینٹی کرپشن عدالت کا، وہ درست نہیں تھا، اور انہوں نے وہ کالعدم قرار دے کے واپس بھیجا تھا، معاملہ ٹرائل کورٹ میں ریمانڈ کیا تھا۔ اب جب وہ واپس بھیجا تو اس پر ایک اہم جو تفصیل آ گئی، اور ایک اہم، چونکہ وہ اس میں پھر نئے سرے سے گرفتاری ہونی تھی، گرفتاری کر کے ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کرنا تھا۔ اب پرویز الہی کی جانب سے انٹرا کوڈ اپیل دائر کر دی گئی ہے سنگل جج کے فیصلے کے خلاف، جس میں کہا گیا ہے کہ ملزم کو ڈسچارج کرنا مقدمے سے یہ مجسٹریٹ کا اختیار ہے، اور مجسٹریٹ نے اگر یہ اختیار یا ٹرائل کورٹ نے یہ اختیار استعمال کیا ہے تو وہ قانون کے مطابق ہے، اور کسی صورت بھی یہ معاملہ جو ریمانڈ کرنے کا فیصلہ ہے یہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے۔ چونکہ یہ خوبی ہے پرویز الہی کی وکلا ٹیم کی، چونکہ ان کو تگڑی فیس ملتی ہے، اور اس وجہ سے وہ ہر درخواست پراپر فورم پر پراپر ٹائم فائل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی، اور اب تک آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی مقدمات تھے، جتنے بھی کیسز تھے، پرویز الہی کو زیادہ دیر وہ ایک مقدمے میں رکھ نہیں پائے، اور دھڑا دھڑ درخواستیں ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور میں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس طریقے سے انہوں نے ایک جال بچھایا ہوا ہے۔ اب انہوں نے چیلنج کر دیا، اور اس کے اوپر کل سماعت ہوگی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا، سنگل بینچ کا فیصلہ، چونکہ عقل مانتا نہیں ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ سے یہ اختیار لے لیں اور آپ کہیں کہ یہ ٹرائل کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے اور وہ ڈسچارج نہیں کر سکتی۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے لاہور نے مونس الہی کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورق صاحب نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے نیب کی درخواست پر اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی۔ عدالت نے مونس الہی کا اشتہار شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ نیب نے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری کی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ نیب رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملزم مونس الہی گرفتاری سے چھپ رہا ہے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں استدعا کی گئی کہ ملزم مونس الہی کو اشتہاری قرار دیا جائے۔ احتساب عدالت نے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ چیئرمین نیب نے بھی 11 اگست کو مونس الہی کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا۔ ملزم پر ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ اربوں روپے کرپشن کا الزام ہے۔ اس بنیاد پر یہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور ان کے والد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 2 دفعہ جسمانی ریمانڈ مل چکا تھا۔ اتنے میں ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ رہا تو نہیں ہوئے، لیکن ان کے حوالے سے یہ اہم پیش رفت سامنے ضرور آئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی وائف بشرا بیگم نے درخواست دائر کی تھی، اور یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کی جانب سے بھی میڈیا کو یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ آج ایک تو خان صاحب کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ان کے کارکنان کو اور پوری قوم کو ان کا برتھ ڈے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اچھا، تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ عمران خان کو ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، واک کرنا، ایکسرسائز کرنا تو دور کی بات ہے ان کے لیے، وہاں وہ واک کیا چل پھر نہیں سکتے، اتنا چھوٹا روم ہے، اتنا چھوٹا سیل ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3-4 واقعات بتائے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کا ہیلی کاپٹر خراب کیا گیا، وزیر آباد میں حملہ ہوا، جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملہ ہوا، اور
اب ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ہمیں یہ اس وجہ سے پریشانی ہے کہ عمران خان کو ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں اتنے چھوٹے سیل میں رکھ کے۔ دوسرا، ان کے کھانے کے حوالے سے ان کو وہ چیزیں کھلائی جا رہی ہیں کہ جس سے ان کا بڑی تیزی کے ساتھ وزن کم ہو رہا ہے، اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے لیج کیا گیا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بشرا بیگم نے درخواست دائر کی، وہی رجسٹرار آفس نے اپنی مرضی کی، پہلے اس پر اعتراض عائد کیا، اعتراض عائد ہونے کے بعد اعتراض ختم ہوا، اعتراض ختم ہونے کے بعد آج اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ لطیف کھوسہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں نماز بھی بمشکل ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ رولز کے مطابق جو وزیر اعظم کو کمپنسیشن مل سکتی ہے وہ دی جائے، انہوں نے کوئی کمپنسیشن نہیں دی، اور کوئی انہوں نے ہماری بات بھی وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کسی صورت بھی ہمیں ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے۔ پٹیشنر بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ بھی ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے، ہماری تاریخ رہی ہے کہ جو بھی صدر یا وزیر اعظم بنے بعد میں اڈیالہ اور اٹک جیل کا وہ مہمان وہ بنتا ہی بنتا ہے، اور کبھی ہم نے کسی اور کا نہیں سنا، لیکن ہمارے ملک میں صدر یا وزیر اعظم جو رہتا ہے اس کو بعد میں اٹک اور اڈیالہ جیل جانا پڑتا ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعظم کے ناطے ان کا ریلیف دیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ جو گنجائش ہے اور جو کچھ عدالت کر سکتی ہے اس پر میں آرڈر کر دوں گا۔ اب بجائے اس کے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو طلب کیا جائے اور ان کو بلا کے عدالت پوچھے کہ آپ کو جو پہلا حکم نامہ جاری کیا تھا اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا، تو کیا آپ اس کے اوپر آپ اپنے بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ دیں کہ آپ اس کے مطابق جو عمران خان کو کیٹیگری بی میں رہائش یا ان کو ریلیف ملنا تھا، کیا وہ آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اب یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف کی باری تو جان کی حفاظت اور گارنٹی مانگی جا رہی تھی، اور اب ایک سابق، وہ بھی سابق وزیر اعظم تھے، یہ بھی سابق وزیر اعظم ہے، تو عدالتوں کو آرٹیکل 25 کے تحت ایکویلٹی آف سٹیزن کا جو کنسیپٹ ہے اس کے مطابق یہاں بھی وہی آرڈر جاری کرنا چاہیے۔ بہرحال چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بشرا بی بی کی درخواست پر وزارت داخلہ اور جیل حکام سے جواب طلب کیا ہے، سیکیورٹی کے حالات کی وجہ سے اور ان کی جو جان کو لاحق خطرات ہیں اس سے متعلق جواب طلب کیا گیا ہے۔ اگلے ہفتے کے لیے عدالت نے کہا کہ اس کیس کو سماعت کے لیے ملتوی کرتے ہیں، اور ہر صورت ہم اس میں جو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ اور موقف اختیار کیا کہ خدشہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں قیدیوں کو دی گئی سہولت کے برعکس عمران خان کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ درخواست میں درخواست گزار نے کہا کہ جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کرایا جائے، ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اور عمران خان کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے۔ یہ ساری عدالت کے سامنے رکھا، جس پر عدالت نے کہا، ایک تو یہ کہا کہ میں مناسب آرڈر آج جاری کروں گا جتنی گنجائش ہوگی جو عدالت کر سکتی ہے۔ دوسرا، جو ان کی سیکیورٹی اور ان کے جان کو لاحق خطرات کے حوالے سے وزارت داخلہ اور جیل حکام سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت آج کوئی آرڈر جاری نہ کرے اور عدالت صرف اسی پہ ہی اکتفا کر لے نوٹس جاری کرنے پہ، لیکن اگلے ہفتے کے لیے عدالت نے کہا کہ سماعت آئندہ ہفتے ہوگی، تاریخ نہیں مقرر کی، وہ آئندہ ہفتے کے آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور ہر صورت عمران خان کے حوالے سے عدالت اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائے اور عدالت ان کو ریلیف دے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ایک اہم درخواست دائر ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب عمران خان کو سزا ہوئی تو اپیل کے ساتھ سیکشن 426 CRPC کے تحت اس سزا کی معطلی کی درخواست دی گئی تھی۔ چونکہ یہاں عمران خان کا معاملہ ہے تو سزا معطل ہونا الگ چیز ہے، آپریشن سسپینڈ ہونا جو امپیوڈ آرڈر ہے یا ججمنٹ ہے اس کا آپریشن سسپینڈ ہونا ایک الگ بات ہے۔ اب جو آپریشن سسپینڈ ہوتا ہے اس کے لیے آپ 461A CRPC کی درخواست دائر کرتے ہیں، جس میں جو انہیریٹنس پاس ہیں کرمنل فوجداری معاملات میں ہائی کورٹس کے پاس۔ دوسرا ہوتا ہے آپ 426 کے اپلیکیشن دیتے ہیں۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اور لطیف کھوسہ صاحب نے صرف اپیل کے ساتھ مین اپیل میں جو پریئر ہے اس میں مانگا گیا ہے کہ سزا معطل کی جائے اور امپیوڈ آرڈر کو ٹل دی پینڈنسی آف دی اپیل اس کو جو آپریشن آف امپیوڈ آرڈر ہے یا ججمنٹ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ اب 426 کی جو اپلیکیشن تھی
اس پر عدالت نے وہ منظور کی تھی اور سزا سسپینڈ کر دی تھی۔ لیکن فیصلہ جو آپریشن، اس میں صرف ایک تو سزا تھی، ساتھ اس فیصلے کا اگر آپریشن سسپینڈ نہیں ہوگا تو نااہلی برقرار رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ موقف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ جو نااہلی ہے اس کو بھی ختم کروانا چاہتے ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے توشہ خانہ کیس میں ایک تو عدالت کو کہا کہ الیکشن کمیشن نے بار بار یہ اعتراض کیا تھا کہ جی ہر صورت میں ریاست کو فریق بنایا جائے، تو ریاست کو فریق بنانے کے حوالے سے عدالت میں استدعا کی گئی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو بطور رسپونڈنٹ، پہلے رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے الیکشن کمیشن، آپ ان کو بطور رسپونڈنٹ نمبر 2 آپ اس میں فریق بنا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سزا کالعدم قرار دینے کی اپیل میں ترمیم کر کے ریاست کو فریق بنانے کی اجازت مانگی۔ متفرق درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان کو ٹرائل کورٹ سے دی گئی سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کا 5 اگست کا مکمل فیصلہ معطل کرنے کا حکم دے، آپریشن آف امپیوڈ جو ججمنٹ ہے اس کو مکمل طور پر سسپینڈ کرے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے اپیل میں ریاست کو فریق نہ بنانے کا اعتراض عائد کیا گیا تھا، اس کو بھی ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے، اور ساتھ یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو مکمل فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد۔ یہ کرمنل اپیل نمبر ہے 273/2023 عمران احمد خان نیازی ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان، اپلیکیشن انڈر سیکشن 561A CRPC۔ یہ جو کویشمنٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے FIR کے اخراج کی، وہ بھی 561A کے تحت ہوتی ہے۔ یہ انہیریٹنس پارز ہیں ہائی کورٹس کے پاس، جیسے 151 میں جو انہیریٹنس پارز ہوتی ہیں سول کوڈ کے پاس، تو اسی طرح سے ہائی کورٹ میں فوجداری مقدمات میں جو پارز ہیں وہ 561A کے تحت ہیں، اور جب آپ ریٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں تو آپ انٹرم ریلیف کے لیے 151 CPC کی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ ریٹ جورسڈکشن وہ سیور ریمیڈی ہے، جب کرمنل آپ نے کوئی ریلیف لینا ہو تو آپ 561A CRPC کے تحت جاتے ہیں۔ اپلیکیشن انڈر سیکشن 561A CRPC فار امپلیڈنگ دی اسٹیٹ ایز پارٹی رسپونڈنٹ ایز ویل ایز فار ریکٹیفیکیشن آف دی آرڈر ڈیٹڈ 28/8/2023 ٹو دی ایکسٹینٹ آف سسپینڈنگ دی آپریشن آف، کہ آپ کا جو 28 اگست 2023 کا فیصلہ ہے اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، تصحیح کی جائے کہ آپ نے 28/8/2008 کو بجائے اس کے کہ آپریشن آف امپیوڈ ججمنٹ آپ نے سسپینڈ کرنی تھی، آپ نے صرف جو سزا ہے اس کو معطل کیا ہے۔ ایز فار ایز ریکٹیفیکیشن آف دی آرڈر ڈیٹڈ 28/8/2023 ٹو دا ایکسٹینٹ آف سسپینڈنگ دی آپریشن آف امپیوڈ آرڈر along with the sentence as verbally prayed by the learned counsel for the petitioner before this honorable court at the time of arguments، کہ ہم نے زبانی طور پر بھی آپ سے استدعا کی تھی کہ جناب اس میں آپ نے صرف سزا نہیں سسپینڈ کرنی، آپ نے آپریشن آف امپیوڈ ججمنٹ سسپینڈ کرنی ہے، تو اب ہماری استدعا ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، تصحیح کی جائے، اور جو مکمل سزا جو آپریشن آف امپیوڈ ججمنٹ ہے اس کو معطل کیا جائے۔ یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اس کے اوپر کل سماعت ہوگی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔